السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک صلی واصحابک اللہ یا تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، منبر رسول پر اس وقت حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب امجدی، حضرت مولانا سید عبداللہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء ذوی الاحترام، حفاظ کرام، قرائے اعظام جلوہ گر ہیں، اور آپ تمامی حضرات بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے، اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو کوئی دلیل پیش کیجئے، کوئی بڑی چیز بتائیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ جس کو قرآن نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ، تم کہہ دو کہ کوئی بڑی گواہی کسی چیز کی پیش کرو۔ پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل اللہ، میرے محبوب کہہ دو کہ میرے رسول ہونے کی گواہی اگر تم چاہتے ہو تو میرے رسول ہونے کا گواہ اللہ ہے۔ بے شک شہید بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان وہی گواہ ہے۔ اہل مکہ نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل طلب کی کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی دلیل کے طور پر کوئی بڑی چیز بتائیے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی، کہہ دو کہ میرے رسول ہونے پر گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے۔ اب کہنے کو اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ جب پروردگار کوئی بات ارشاد فرماتا ہے دعوے کے طور پر، تو قرآن مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب جب اس نے کوئی دعویٰ کیا فوراً دلیل پیش فرمائی۔ جیسے فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ اور پھر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ساری چیزوں کے اسماء سکھا دیے اور دلیل کے طور پر فرمایا آپ کے پاس اگر ان چیزوں کا علم ہو تو پیش کرو۔ تو فرشتے وہاں سرنڈر ہو گئے۔ اللہ اپنے دعوے کے طور پر دلیل بھی عطا فرماتا ہے
اسی طریقے سے جب رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دو کہ تمہارے نبی ہونے پر گواہ اللہ ہے تمہارے اور ہمارے درمیان، تو اب میرا رب دلیل کے طور پر کیا چیز پیش کرتا ہے؟ سمجھو، سمجھ کر کے اٹھو۔ اسی دلیل کو حضور نے پیش فرمایا، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، بے شک بہت خوب، میری طرف یہ قرآن جو ہے اللہ نے وحی فرمائی، اس قرآن کو اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا۔ بے شک بہت خوب۔ اب قرآن کے نزول کو، قرآن مقدس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے پر اللہ بطور گواہ اور بطور دلیل پیش فرما رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کرنے کی وجہ یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صدیاں گزر گئیں قرآن کے نزول کو، زمانہ گزر چکا قرآن کے نازل ہونے کو، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے کے بارے میں غور کریں۔ نہ اس طریقے سے گاڑیاں چلتی تھی، نہ اس طریقے سے برج تھے، نہ ہوائی جہاز کا دور تھا، نہ ٹرینوں کا دور تھا۔ انسان کے سفر کا سامان جدا تھا، انسان کی زندگی کا سامان جدا تھا، نہ لائٹیں تھی، نہ الیکٹریسٹی تھی، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، جس زمانے میں یہ کتاب نازل ہوئی تھی سائنس کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، الیکٹرونک میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹ میڈیا کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہ قرآن نازل ہوا، لیکن اللہ اکبر، جب اس زمانے میں اس قرآن پر لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس کو اللہ کی کتاب ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کرو۔ لوگوں نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سیکھ سیکھ کر کچھ باتیں پیش کر دیتے ہیں۔ تب میرے کریم نے پوری دنیا کو اس وقت چیلنج فرمایا تھا، اور وہ چیلنج اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن نے اس وقت کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا تھا اگر تم کو یہ شک ہے، تم کو یہ ڈر ہے کہ اور تم کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کتاب جو میرے بندے پر میں نے نازل کی ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو چلو ایک چیلنج کر رہے ہیں۔ چیلنج کب دیا تھا؟ زمانے پہلے، صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے کم و بیش اللہ نے چیلنج فرمایا تھا اگر تم کو اس قرآن کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو قرآن جیسی ایک سورت لا کر کے ہی بتا دو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے میں سائنس کا دور نہیں تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج تھا؟ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس زمانے کے اندر بھی ساری دنیا مل کر کے اور ساری دنیا کے پڑھے لکھے مل کر قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا نہ سکے، اور قیامت تک کوئی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سائنس ترقی کر چکی، اسپیس پہ قدم اسپیس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چاند کی زمین پر قدم رکھ رہی ہے، ایٹم بم بنا رہے ہیں سائنسداں لوگ، لیکن ساری دنیا کے سائنسداں مل کر قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی سورت بنانے سے قاصر ہیں، نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر اللہ کے رسول فرماتے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، میری طرف اس قرآن کو اللہ نے وحی فرمائی۔ اگر تم اللہ کا رسول مجھے نہیں مانتے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو مان رہے ہو تو سن لو، یہ کتاب جس رسول پر نازل ہوئی اس رسول کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ بے شک بہت خوب ہے، سبحان اللہ۔ قرآن کا جواب کسی کے پاس نہیں،
قرآن کی ایک سورت کی مثل سورت لانا کسی